السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. کیس نمبر 19. میڈم اسپتال آ گیا ہے. ڈرائیور کی آواز نے اسے چونکا دیا تو وہ کرایہ ادا کرتی ہوئی اتری اور جمیل کے بتائے ہوئے کمرے میں پہنچ گئی. جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر ارباب احمد لیٹا ہوا تھا، جس کا سر، منہ اور جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا. اس کے سرہانے کی طرف اس کی ماں دولت بی بی بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اور وہ بھی شمسا کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ اس طرح کسی نوجوان لڑکی کا کمرے میں آ جانا اس کے لیے حیرانگی کا باعث ہی تھا. کون ہو بیٹی؟ شمسا پتھر کے مجسمے تبدیل ہو جاتی اگر وہ دولت بی بی کی آواز پر نہ چونک. میں شمسا ہوں اور باپ کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہوں. اتنا سننا تھا کہ دولت بی بی کی آنکھیں اور تیور بدل گئے. وہ غصے سے اٹھی اور شمسا کا بازو پکڑتے ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں اور اپنے پرس سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا روزے محشر تمہارا گریبان میں نہیں بلکہ وہ محبت پکڑے گی جو ارباب احمد نے تم سے کی ہے. شمسا حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا پتہ نہیں اس پر کیا کچھ لکھا تھا، لیکن دولت بی بی جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ ارباب احمد نے اپنی ماں کو ضرور بتا دیا ہے کہ وہ کسی شمسا نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور یہ خط اسی کو دینا ہے. محبت دولت بی بی کا غصہ ہنوز قائم تھا اور ان کی آواز اگرچہ ہلکی تھی مگر لہجہ اور الفاظ آگ برسا رہے تھے. جاؤ جاؤ لڑکی، تم محبت کے معنی ہی نہیں جانتی ہو. تم جیسی لڑکیاں تو محبت کی توہین ہوتی ہیں. جاؤ پہلے قربان ہونا سیکھو پھر اس فیلڈ میں آنا. یہ جگہ، یہ شعبہ تم جیسی امیر زادیوں کے لیے نہیں ہے. محبت کی عظمت سیکھنی ہے تو میرے اس بیٹے سے سیکھو جس نے دوستی کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے اپنی محبت کی قربانی اپنی جان قربان کر کے دینے کی کوشش کی ہے. جاؤ چلی جاؤ. دولت بی بی غصے میں ہی دوبارہ کمرے میں چلی گئی. شمسا روتے ہوئے برآمدے میں ایک بنچ پر بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں رم جھم برسات برسا رہی تھی اور وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر داڑیں مارنے لگی. وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگی تو کسی نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے کے آگے رکھ دیا اور کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی. وہ مراد خان تھا جس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار جھلک رہا تھا. ایسا کیوں کر رہی ہو شمسا؟ میں نے اسے مار دیا ہے مراد، میں اس کی قاتل ہوں، میں نے اسے مار دیا ہے. وہ ہذیانی انداز میں روتی ہوئی مراد خان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی. تم فکر نہ کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں موت سے لڑ کر بھی اسے چھین لوں گا. مراد خان کے لہجے کی سچائی نے نظریں اٹھا کر شمسا کو دیکھنے پر مجبور کیا تو وہ چونک گئی. اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ کب مراد خان کے اتنا قریب آ گئی تھی کہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کرنے لگی. وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلی اور گھر جانے کے لیے ٹیکسی رکوائی. اسے خبر نہ تھی کہ ارباب احمد اس کے انکار پر اتنا اہم قدم اٹھا لے گا. اس کی زندگی موت سے جنگ لڑ رہی تھی اور نامعلوم کہ جیت زندگی کی ہوتی ہے یا موت کی. شمسا اس بات سے بے خبر تھی لیکن وہ بڑی حد تک اس تمام حادثے کی ذمہ دار کو ہی سمجھتی تھی. اس کی آنکھیں رمجم برسات کا منظر پیش کرنے لگی تھیں. وہ گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو ضبط کے سبھی بندھن ٹوٹ گئے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرا لیا اور آنسوؤں کی موجیں لگ گئی. کچھ دیر بعد رو رو کر جی ہلکا ہوا تو اسے اس کاغذ کا خیال آیا جو دولت بی بی نے اسے تھمایا تھا. اسے مڑے توڑے کاغذ کو بہت احتیاط سے کھولا. وہ تڑپ کر رہ گئی کیونکہ اس پر ارباب احمد کا خون جگہ جگہ لگا ہوا تھا. تحریر کچھ یوں تھی: ڈیئر شمسا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد پیار کرتی ہو اور یہ پیار ہی ہے جو تمہیں اس خوف میں مبتلا کر رہا ہے کہ تم میری نہیں ہو رہی ہو. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مراد تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ شاید وہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے. میں نے اور مراد نے شرط لگائی تھی کہ جو بھی شمسا سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کالج کی عمارت سے چھلانگ لگا کر اس بات کا ثبوت دے گا کہ اس کا پیار سچا ہے. شمسا، میں مراد سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں شمسا سے نفرت کرتا ہوں. اس نے مجھ سے اس بات کا ثبوت مانگا ہے لیکن کیا کروں؟ اب جھوٹ کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے.
اسی لیے اپنی جان دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے پیار کے قابل نہیں تھا، اور ویسے بھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہر بار لڑکی ہی کیوں قربانی دے، چلو اس بار لڑکا قربانی دے کر اپنی محبت کو امر کر رہا ہے، شاید اسی طرح محبت کی نظروں میں میں خود کو سرخرو کر سکوں۔ خدا حافظ، فقط ارباب احمد۔ وہ خط کو بار بار چوم رہی تھی اور آنسوؤں نے اس کی ندامت کے داغ کو دھونے کی کوشش کی جو اس نے بے خیالی میں محبت کے اجلے دامن پر لگا دیا تھا۔ وہ البم نکال کر ارباب احمد کی تصویروں کو چومنے لگی۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی ارباب احمد، پلیز لوٹ آؤ، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ارباب احمد، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں محبت کا واسطہ، پلیز لوٹ آؤ، میں مراد سے شادی کروں گی، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، مجھ سے روٹھ کر مت جاؤ، اور ارباب احمد میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے البم اور خط دراز میں رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارباب احمد پٹیوں میں لپٹا ہوا بیڈ پر پڑا تھا اور دولت بی بی اس کے سرہانے بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ ارباب احمد، وہ پھر پھٹ پڑی، میری محبت سچی ہے، میں نے تمہیں چاہا ہے، اگر میری محبت میں سچائی اور عبادت شامل ہوئی تو مجھے یقین ہے تم میرے ضرور ہوگے، میرے خوابوں کو تعمیر ملے گی، میں تمہاری دلہن بنوں گی، میں تمہاری اسٹیج سجاؤں گی، تمہاری پالکی میں بیٹھ کر تمہارے گھر ضرور آؤں گی، لیکن اب تقدیر نے جو چال چلی ہے میں اس چال میں مات کھا گئی، لیکن ایک دن میرا ہوگا اور اس دن تقدیر میری چوکھٹ پر سوالی بن کر کھڑی ہوگی، وہ دن میرا ہوگا، اس دن فیصلے کا اختیار مجھے ہوگا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں، مگر اب تمہاری بات، تمہاری رضامندی، تمہاری خواہش اور تمہاری آرزوؤں کا جال تقدیر نے جس طرح بچھایا ہے میں اس میں پھنس چکی، میرا بدن تو مراد خان کا ہوگا مگر روح تمہاری ہی ہوگی، مجھے اپنا تو سکے گا مگر حاصل نہ کر سکے گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، وہ یہ کہتی ہوئی کرسی سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ارباب احمد کو آج 8واں روز تھا، اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن سر میں کافی گہری چوٹیں ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ نہ سکتا تھا۔ مراد خان نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دولت بی بی نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹے کی زندگی موت سے چھین۔ ڈاکٹرز اب مطمئن تھے اور ایسے ہی آراء اور تاثرات دولت بی بی اور مراد خان کے چہرے پر بھی تھے۔ ارباب احمد اب آہستہ آہستہ بول سکتا تھا، وہ مراد خان سے کوئی نہ کوئی بات پوچھ لیتا تھا اور اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب تم اورنگزیب انکل کو شمسا کے گھر بھیجو، وہ آہستگی سے بولا تو مراد خان نے تھوڑا سا جھک کر اس کی بات سنی اور نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، تم اچھی طرح ٹھیک ہو لو، اصل سلسلہ میں پھر بات کریں، میری مانو تو آج کل ہی میں انکل کو کریم خان کے گھر بھیج دو، اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ارباب احمد اس کو سمجھا رہا تھا اور مراد خان کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی تھی۔ میں ابا جی سے بات کروں گا، وہ اٹھتا ہوا بولا، اپنا خیال رکھنا، اور باہر نکل گیا۔ ارباب احمد کی نظریں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھی، اسے جس کا انتظار تھا وہ دروازے سے داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر ارباب احمد کو بہت دکھ ہوا۔ الجھے اور پریشان بال، ہونٹوں اور گالوں کی قدرتی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے نیند کو ترس گئی ہے۔ شکن زدہ لباس نے محبت کی انتہا کا بھید کھول دیا تھا۔ ارباب احمد کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس پہنچی اور ارباب احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہونٹوں سے لگایا اور آنسوؤں کی زبان میں کہنے لگی، محبت کے اظہار کا کتنا غلط طریقہ اپنایا ہے تم نے ارباب احمد، میں مجبور تھا، دوستی اور محبت کی جنگ میں میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں 99 پر سانپ اپنا منہ کھولے کھڑا تھا اور نیچے سیڑھی پر دوستی سسک اور بلک رہی تھی، میں کیا کرتا؟ اگر ایک ہی چھلانگ میں 100 پر پہنچ جاتا تو دوستی ہار جاتی، میں نے خود کو سانپ سے ڈسوایا تاکہ دوستی محبت کی سیڑھی پر چڑھ کر 100 تک پہنچ سکے اور اپنی منزل پا لے، لیکن اس کھیل میں کہاں ہوں ارباب احمد؟ وہ آنسوؤں کو اس کے سپنے پر گراتی ہوئی بولی۔ وہ دھیرے سے کربناک مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، 100 کے بعد وہ منزل تم ہی تو ہو، اتنا بڑا رتبہ اس نے شمسا کے لیے سوچا تھا۔ وہ زارو زار رونے لگی۔ ارباب احمد، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی ہوئی بولی، تم نے اپنی جان دینے کی کوشش کر کے میری زندگی خرید لی ہے، اب یہ زندگی تمہاری امانت ہے، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی، میں مراد خان سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، صرف اس شرط پر کہ تم زندہ رہو گے میرے ہو کر۔ ارباب احمد دھیرے سے مسکرایا اور آہستگی سے بولا، تم نے میرا مان رکھ لیا ہے شمسا،
میں اللہ کے حضور سرخرو ہو گیا ہوں، میں نے دوستی نبھانے کی جو قسم کھائی تھی وہ پوری کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ اس نے زخمی ہونٹوں سے شمسا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا، میں تمہارا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، محبت کو احسان جیسے چھوٹے لفظ کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ میری محبت کی سچائی ایک نہ ایک دن مجھے سلے میں تمہیں ضرور سونپے گی۔ اٹھ کر جانے لگی تو وہ دھیرے سے بولا، تمہیں جیت مبارک ہو شمسا، تم نے ارباب احمد کو اپنی عظیم قربانی سے شکست دے دی ہے۔ وہ تڑپ کر مڑی اور اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے چومتے ہوئے بولی، میں دوسروں کی جیت پر ماتم نہیں منایا کرتی، بلکہ شادیانے بجا کر ان کی جیت کا حصہ بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میری شادی آنے والی ہے۔ آخری 5 الفاظ آنسوؤں سے نہیں بلکہ خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے تھرتھرائے ہونٹوں سے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی لفظوں کے ساتھ یہی خون بھی اگلا جائے گا، لیکن اس کو کمال حاصل تھا، وہ ضبط و تحمل میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی۔ وہ باہر نکل گئی اور ارباب احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس سے اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو تو پھر اسے خود ہی مراد خان کی ہونے کے لیے زور کیوں دے رہے ہو؟ یہ دولت بی بی تھی جو شمسا کے جانے کے بعد کمرے میں اس طرح داخل ہوئی تھیں کہ ارباب احمد کو پتہ بھی نہ چل سکا تھا۔ ان کی بات سن کر ارباب احمد نے آنکھیں کھولی اور کرب سے مسکراتے ہوئے بولا، اس شکست میں جو لطف ہے وہ شمسا کو پا لینے کے بعد اس جیت میں نہ ہوتا، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ دولت بی بی بیٹے کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی تو ان کی آواز بھرا گئی، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے مراد خان کو شکست دے دی ہے، وہ میرا دوست ہے ماں جی، اور اس کی شکست پر دل کے زخموں کے ٹانکے کھل گئے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے دوستی کی سربلندی کے لیے کون سی چال چلی ہے۔ بس ماں جی، شمسا کی شادی مراد سے ہو جائے، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ دولت بی بی نے منہ میں سبق پڑھ کر بیٹے کے چہرے پر پھونک ماری۔ ادھر مراد خان دروازے کے باہر کھڑا ماں بیٹے کی گفتگو سن کر آنسو بہا رہا تھا۔ ارباب احمد پکا جواری تھا، اس نے بہت گہری چال چل کر دوستی کی معراج کو بلند رکھا تھا۔ مراد خان کی جیت کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بھی شمسا کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ مراد خان سے شادی کر لے۔ اب اگر مراد خان اس شادی سے انکار کرتا تھا تو یقیناً ارباب احمد کی موت واقعی ہو جاتی، کیونکہ وہ کتنا جذباتی تھا اس بات کا اندازہ مراد خان کو ہو گیا تھا۔ مراد خان عجیب سے مخمخے میں پڑ گیا تھا، وہ ارباب احمد کو نہ بتا سکتا تھا کہ اس نے ماں جی کی وہ گفتگو سن لی ہے جو انہوں نے ارباب احمد سے کی ہے۔ شمسا سے شادی کروانے کے لیے تو ارباب احمد نے ہسپتال کا منہ دیکھا تھا، بلکہ جلد سے باتیں کی۔ اب شمسا سے شادی کر کے وہ بھی ارباب احمد کی بات کی لاج رکھے گا۔ اس کے پاس یہی ایک حل تھا، وہ بھی اپنی دوستی کو خراج پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس شادی کو دھوم دھام سے کر کے زبیدہ کی شادی سے جو داغ اس کے خاندان پر لگا تھا اس کو دھونے کی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اورنگزیب کو تیار کر لیا تھا کہ وہ شمسا کے والد کریم خان سے جا کر بات کریں۔ سہانا بیگم نے بھی بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، اور سب سے بڑی بات اور گارنٹی تو ارباب احمد کی تھی جسے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا مشن سونپا گیا تھا، اور وہ باعزت اپنے کام میں سرخرو ہو گیا۔ کریم خان بآسانی مان گئے تھے کیونکہ اورنگزیب ان کے بڑے کے جاننے والے نکل آئے تھے، اور پھر ان کو یہ بات بھی اطمینان دے رہی تھی کہ شمسا نے بھی ہاں کر دی تھی۔ لیکن تعلیم کا مسئلہ آڑے آ رہا تھا۔ مراد خان نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ شمسا شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، اسے تو یہیں تک پڑھنا تھا، وہ اپنی تعلیم مزید جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ارباب احمد بھی تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، اس کے کلاس فیلوز اور رشتہ دار وغیرہ اس کی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ دولت بی بی نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر بیٹے کی زندگی واپس آج مراد خان کی مہندی تھی، پوری گلی میں چراغاں کیا گیا تھا، مصنوعی روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جو کہ اس گلی میں آ گیا تھا۔ برقی کمکموں نے اپنی رنگینی سے مزید حسن پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ گلی کے دونوں اطراف میں لائٹیں اس طرح لگائی گئی تھیں جیسے کہ زمین سے اٹھ رہی۔ الیکٹریشین اپنا کام میں ماہر تھا، اس نے پوری گلی کے حسن کو مزید چار چاند لگانے کے لیے تمام گھروں کو سجا دیا تھا۔ گویا روشنیوں کی ایک فصل تھی جو اس گلی میں زمین سے اگی تھی اور آسمان تلک جانے کی تگ و دو میں تھی۔ اسی طرح ڈھولچی بھی اپنے ڈھول سے تیار کر کے بیٹھے، وہ اپنے ڈھول کی بھاپ چیک کرنے کے لیے وقفے بعد ڈگا لگا دیتے تھے، اور پھر مراد خان کے دوستوں میں پارا بھر جاتا تھا۔ لیکن ابھی مراد خان گھر سے باہر نہ آیا تھا۔ سرد اور خشک رات بیت رہی تھی، لیکن یہاں
کسی کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ موسم کی شدت کیا کیونکہ بہت سو نے تو اپنے بدن کو گرمانے کے لیے شراب کی خدمات لے رکھی تھی۔ یہ تو وڈیروں اور امینوں کا عام مشورہ۔ مراد خان کے رشتہ دار اور دوست احباب سبھی امیر اور تگڑے بندے تھے۔ اورنگزیب نے اپنی عزت و آبرو قائم رکھنے کے لیے پینے پلانے کا بہت اچھا اور اعلیٰ اہتمام کر رکھا تھا۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی، وہ اپنی خوشیاں اور ارمان اس شادی پر پورا کر لینا چاہتے تھے، کیونکہ زبیدہ نے ان کی پگڑی میں جو کالک مال دی تھی وہ کسی بھی طرح نہ دھل سکتی، اور زبیدہ کی شادی بھی اسی طرح دھوم دھام اور عزت سے کرنا چاہتے تھے، لیکن زبیدہ کی مرضی اور جلد بازی نے ان کی عزت خاک میں ملانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سہانا بیگم تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، کیونکہ شمسا ان کے بیٹے کے ساتھ بہت جچی۔ وہ جب سے شمسا کو دیکھ کر آئی تھی ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ کب نکاح ہو اور شمسا اس گھر کی بہو بن کر ان کے سونے آنگن میں اپنی مسکراہٹوں کے پھول بکھیرے۔ انہوں نے بیٹے کی بلائیں لیں اور مراد کے ساتھ کھڑے ارباب احمد کو بھی دعائیں دی تو وہ گھر سے باہر نکل کر گلی میں آ۔ پھر کیا تھا، ڈھولچیوں نے ڈھول کو بجانا اور تڑپانا شروع کر دیا تھا۔ یار دوست بھڑکے مارتے ہوئے آگے بڑھے اور مراد خان کو کندھوں پر اٹھا۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص ہونے لگا تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس میں حصہ ڈالنے لگا۔ شراب کا نشہ اور ٹھنڈی رات نے ان کے دل و دماغ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اسلحہ اور فائرنگ کا بے دریغ استعمال اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ واقعی شادیاں ایسے ہی ہوتی، غریب غربا تو شادی محض رسمیں نبھانے کے لیے کرتے۔ ناچ گانا اور بھنگڑا صبح تک جاری رہا۔ ارباب احمد چونکہ ناچ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ان ساری رسومات سے لطف اندوز ہونے کے لیے مراد خان کے ساتھ ساتھ۔ ارباب احمد وہ واحد فرد تھا جو بلا روک ٹوک اورنگزیب کے گھر کے اندر آ جا سکتا۔ ابھی وہ کسی کام سے ہی اندر آیا تھا کہ اس کا سامنا زبیدہ سے ہو گیا، جس کے ماتھے پر تیوری پڑ جانا فطری عمل تھا، کیونکہ ارباب احمد ہی وہ شخص تھا جو اس کے بیٹے کو اس کی گود سے نکال کر لے گیا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ارباب احمد کی مرضی شامل نہ تھی، وہ تو صرف حکم کا غلام تھا۔ اس نے وہ کام بھی دوستی کے لیے کیا تھا، اور زبیدہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ارباب احمد کی وہ نیکی اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ وہ آنکھ بچا کر نگلنے لگا تو زبیدہ کی آواز پر رک جانا پڑا۔ سنو ارباب احمد! پیچھے کی جانب پلٹنے کے بنائے وہیں کھڑا رہا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا اور لڑکیاں ڈھولک تھاپ پر گا رہی تھی۔ ارباب احمد کو زبیدہ کی ہر بات کا جواب تحمل اور صبر سے دینا تھا، کیونکہ وہ مراد خان کا بہترین دوست بھی تھا اور اس گھر کا خیر خواہ بھی۔ زبیدہ گھوم کر اس کے سامنے آ گئی تو اس نے نظریں جھکا لی اور بولا، جی کہو کیا بات ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی غصے سے بولی، میری کوکھ اجاڑ کر سکھ اور چین کا سانس تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگا ارباب احمد۔ ویب کا لہجہ گو کہ دھیما ہی تھا، لیکن الفاظ زہر میں بجے ہوئے تیروں کی طرح ارباب احمد کے کلیجے کو چھلنی کر رہے تھے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو وہی کیا جو مجھے مراد نے کرنے کو کہا تھا۔ ارباب احمد مہمان لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہوا زبیدہ سے بولا، میری زندگی اجیرن بنا کر مراد خوشی سے کس طرح رہ سکتا ہے؟ وہ ایک بار پھر ناگن کی طرح پھنکا رہی، میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی، اور تم دیکھنا کہ شمسا اس گھر میں کتوں سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ زبیدہ! باب احمد یکدم چلایا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ زبیدہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا، لیکن اسے حالات اور مقامات کی نزاکت کا احساس تھا، اس لیے وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، اس میں شمسا کا کیا قصور ہے؟ وہی قصور ہے جو میرے بیٹے کا تھا، تنگ کر بولی۔ وہ ناجائز تھا۔ میرے پیار کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے ارباب احمد۔ زبیدہ ناگن بنی ہوئی تھی اور اس وقت ارباب احمد کا وہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو زبیدہ کی آوازوں نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا۔ سنا ہے شمسا تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ الفاظ سن کر تڑپ کر مڑا تو سر کا درد جاگ اٹھا اور پورے بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ پر قابو پاتا ہوا بولا، اگر شمسا کی ہنستی بستی زندگی میں تم نے زہر گھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا زبیدہ، میں تمہارے بچے کو… اس کی انگلی کھڑی تھی اور بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ زبیدہ کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ دوستوں نے مراد خان کو مہندی لگانا شروع کر دی۔ شرارتوں اور کہکہوں کے ساتھ ساتھ دلچسپ جملوں کے تبادلے میں رات بیت گئی تو اذان کی آواز پر سب ہلا گلا ختم کرنا پڑا۔ اورنگزیب نے سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کے لیے کہا تو سب باری باری اپنی گاڑیوں میں وہاں سے کھسکنے لگے۔ آدھے گھنٹے میں ارباب احمد اور مراد خان ہی سٹیج پر رہ گئے۔ ارباب احمد، مراد کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، تم نے دوستی کا فرض نبھا دیا ہے یار۔ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، دوستی کا فرض بھی کہتے ہو اور شرمندہ بھی کرتے ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو کبھی بھی میری شادی شمسا سے نہ ہو پاتی۔ مراد خان نے اس کا تہہ دل سے شکر ادا کیا۔ ارباب احمد نے اسے کندھے پر تھپکی دی اور اٹھتا ہوا بولا،
میں نہ ہوتا تو پھر کوئی اور ارباب احمد ہوتا جو تمہارے لیے شمسا سے بات کرتا، اور بات پکی بھی ہو جاتی کیونکہ شمسا تمہارے نصیب میں لکھی تھی۔ وہ جانے کے لیے اسٹیج سے اترا تو مراد خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ واقعی کسی سیانے نے سچ ہی کہا ہے کہ سنجوگ ڈھاڈے ہوندے ہیں۔ ارباب احمد اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ یہ اندازہ نہ کر پایا تھا کہ مراد خان نے اس سنجوگ پر طنز کیا ہے یا اپنے سنجوگ شمسا سے طے ہو جانے پر خود پر رش کیا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب چل پڑا اور مراد خان واپس شمسا کی خواہش پر ارباب احمد اس سے ملنے اس کے گھر پہنچا تھا۔ آج شمسا کی رخصتی تھی اور اس نے بہت بڑا رسک لے کر ارباب احمد کو اپنے پاس کمرے میں بلوایا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ کریم خان جانتے تھے کہ ارباب احمد شمسا کا کلاس فیلو اور بہترین دوست بھی ہے، اس لیے انہیں اس ملاقات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ویسے بھی وہ کافی مصروف تھے۔ ارباب احمد شمسا کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شمسا ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھی اور شاید اسی کی منتظر تھی۔ وہ ارباب احمد کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ چونکہ کھلا ہی تھا اور ارباب احمد دروازے کے بالکل سامنے والی بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں ارباب احمد؟ یہ طنز تھا یا پھر شمسا کریم کے دل کی آواز تھی؟ ارباب احمد ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، یہ تو مراد خان سے پوچھنا۔ جس طرح محبت زندگی میں ایک ہی بار اور صرف ایک ہی سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح شادی کی مثال بالکل الٹ ہے۔ شادیاں کئی بار ہو سکتی۔ شمسا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تھی۔ ارباب احمد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شمسا اگر محبت پر احسان کر رہی ہو تو اس طرح کرنا کہ محبت اپنے ہی بوجھ تلے دبی رہے۔ محبت نے مجھے دیا ہی کیا ہے ارباب احمد؟ وہ نم آواز میں بولی۔ محبت نے تم سے چھینا ہی کیا ہے؟ محبت نے مجھے ڈاکو بن کر لوٹا ہے۔ جس جگہ پر تمہیں ہونا چاہیے تھا وہاں آج مراد کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد خان کی محبت میں وہ تڑپ اور سچائی ہو جو میری محبت میں نہیں تھی۔ ارباب احمد اس کو مطمئن کرنا چاہتا، اس لیے جیت اس کی ہوئی۔ تو پھر اس سارے کھیل میں ہار تو میری ہوئی نا؟ کرب سے بولی تو آنسو چھلک پڑے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر ہارنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیا تم اس شکست پر خوشیاں نہیں منا رہی؟ ارباب احمد اس کی آنکھوں سے بہنے والوں آنسو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو شمسا نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے اپنے پاس آنے سے منع کرتے ہوئے کہا، میرے آنسو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارباب احمد، یہ میرے ساتھ ہی جہیز میں جائیں اور میری تنہائیوں کے ارباب احمد ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، اگلے مہینے میں امریکہ جا رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے۔ مبارک ہو، تمہاری ذہانت تمہیں ہر قدم پر فتح دلا رہی۔ طنزیہ الفاظ آنسوں میں بھیگے ہوئے تھے لیکن ارباب احمد کے دل کو چیر۔ مراد خان تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ واپس جانے لگا تو شمسا بولی، میری محبت کی سچائی تمہاری اس کمزور دلیل کو ماننے سے انکاری ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جانا ارباب احمد، بس اتنا یاد رکھنا کہ شمسا تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مصمم ارادے سے بولی، جسم اور چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر محبت کا دعویٰ کرنے والا مرد عورت کو کبھی بھی روح کی گہرائی سے نہیں چاہ سکتا۔ بار محبت حیران تو ضرور ہوگی کہ اسی کی بچھائی ہوئی بساط اسی کے لیے کانٹوں بھری راہ بن گئی ہے جس پر محبت کے لیے بھی چلنا دشوار ہوگا۔ شمسا، شاید ہم دوبارہ کبھی نہ مل سکیں، مجھے بھولنے کی کوشش کرنا۔ دروازے تک پہنچا تو شمسا کی آواز نے ایک بار پھر اس کے قدم جمائے، میں تمہارا اسی دہلیز پر انتظار کروں گی ارباب احمد۔ یہ کہہ کر شمسا نے منہ موڑ لیا۔ ارباب احمد اس کے الفاظ سن کر تڑپ گیا تھا۔ یہ فقرہ اس نے کیوں کہا تھا اس کی ارباب احمد کو سمجھ نہ تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر گھر پہنچا تو طبیعت کافی بوجھل بوجھل تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ دولت بی بی بیٹے کا درد سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ارباب احمد کے چہرے پر لکھی ہوئی شکست کی تمام داستان پڑھ لی تھی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور لیٹے ہوئے ارباب احمد کے ماتھے پر اپنی ممتا بھرا ہاتھ رکھا تو ارباب احمد کو محسوس ہوا کہ وہ کڑی اور جھلسا دینے والی دھوپ سے نکل کر یکدم ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں تلے آ گئے۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹھہر گئے تھے۔ وہ آنکھیں کھول کر ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا چاہتا تھا، لیکن ماں نے بچے کو 9 ماہ تک کوکھ میں رکھا ہوتا ہے۔ وہ کوکھ بیٹے کا یہ حال دیکھ کر تڑپ کر اپنی شکست پر رو رہے ہو ارباب احمد؟ بالوں میں انگلیاں پھیر، یہ تو میری جیت ہے ماں جی۔ ارباب احمد نے آنکھیں کھولی تو آنسو ڈھلک کر گالوں پر، یہ آنسو تو خوشی کے ہیں، اپنی جیت کا جشن منا رہے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی تو دولت بی بی نے اپنی انگلی کی پور سے ایک آنسو صاف کیا اور بولی، خوشی کے آنسوؤں میں خون کی آمیزش نہیں ہوتی ارباب، یہ تو خوشی سے دل سے نکلے ہیں اور شاید کوئی زخم رسنے لگا ہو جس کا رنگ ان میں حلول کر۔ وہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش میں رونے لگا تو دولت بی بی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور بولی، میں تمہاری شادی اچھی سی لڑکی سے اچھی لڑکی شمسا تو نہیں بن سکتی نا؟ دکھ سے بولا تو دولت بی بی مسکراتے ہوئے بولی،
پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ تم محبت اور دوستی کی اس بازی میں مات کھا گئے؟ تو کیا کرتا ماں جی؟ وہ تڑپ کر اٹھا اور ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اگر محبت کی بات مانتا تو دوشی ٹھہرایا جاتا، اگر دوستی کو انکار کرتا تو صدیوں پرانی روایتیں، باتیں اور قصے سب کچھ جھوٹ بن جاتے، اور میں ان سب جرموں کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا۔ دوستی نبھانا اچھی بات ہے، لیکن محبت کی قربانی دے کر اس پر ماتم کرنا بالکل اسی طرح ہے کہ تم نے اللہ کے حکم پر عمل تو کر لیا لیکن اندر سے اللہ سے بغض رکھا۔ دولت بی بی کی دلیل مدلل تھی اور لہجہ تھا، تم آرام کر لو، رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، پھر شام کو بھی تم کافی مصروف ہو۔ دولت بی بی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں تو رباب احمد کو شمسا کے ساتھ گزرا ہوا ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جو ان دونوں کی محبت میں بدلتا ہوا یادگار اور سنہرا وقت بنتا گیا تھا، اور آج وہی وقت ان دونوں سے نگاہیں پھیر کر ان کو دھوکہ دے گیا تھا۔ وقت سدا ایک جیسا اور ہمدرد نہیں رہتا، یہ کہاوت اس نے کئی بار سنی تھی، لیکن آج خود ایک ہارے ہوئے جواری کی مانی وہ وقت کے ظالم تیر کا گھائل بنا، تو یوں لگ رہا تھا کہ ایک ہی تیر نے پورے وجود کو چھلنی کر دیا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ پورے وجود کے سوراخوں سے خون ہی خون رسنا شروع ہو گیا ہے۔ آنکھیں تو پانی کی طرح برسات برسانا بھول ہی گئی تھیں، پلکوں پر ٹھہرنے والے آنسو اس طرح جم گئے تھے گویا کسی پرانے زخم پر رنڈ آ گیا ہو۔ اسے سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کی تو شمسا کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، میں تمہیں اسی دہلیز پر ملوں، میں تمہارا انتظار کروں گی، ہم پھر ملیں گے ارباب احمد، میری محبت کی سچائی تمہیں مجھ سے ضرور ملوائے گی، کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ شمسا تمہاری منتظر ہے، جیت میری محبت کی ہوگی ارباب احمد۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھنے لگا تھا، اسے یقین نہ ہو رہا تھا کہ شمسا اتنے اعتماد کے ساتھ کیوں کہہ رہی، جبکہ وہ ارباب احمد کی بات مان کر محبت کو اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ بھینٹ میں دینے کے لیے راضی تھی اور تیار بھی تھی۔ ارباب احمد کانوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔